اور وہ اس وقت بزنس مین بھی ہیں, پاکستان کے اندر بھی کافی کام کر چکے ہیں اور اس وقت کینیڈا کے اندر بھی ہیں, تو کینیڈا سے ہی وہ آئے یہاں پر. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر کامیابیاں دے, اور یہ پلیٹ فارم میں چاہوں گا, میری دعائیں ہیں کہ یہ بہت بڑا پلیٹ فارم بنے. کشمیر میں یہ ایک گاؤں ہے مظفر آباد سے آگے, نرگولی چکار, تو ارلی ایجوکیشن تو انہیں اسکولوں سے تھی, ٹاٹ والے اسکول, اور ایک ٹیچر اور 5-6 کلاسوں کو وہ پڑھا رہا ہوتا تھا ایک ٹیچر. صرف ایک اچھے جیسچر نے ایک زندگی بدل دی ٹوٹلی, اور آپ کے بعد پھر ظاہر ہے آپ نے اپنے آپ کو بدلا, پھر جو سوچ اور جو چینج آپ ہماری فیملی میں بھی لے کے آئے اس کا تو مطلب ہر کوئی ذکر کرتا ہے, انشاءاللہ وہ بھی آگے ہم کرتے جائیں گے. فار انٹرویوز یہ 1993 کی بات کریں آپ؟ یہ 1993 کی بات. اوکے ٹھیک ہے. تو اسی دوران کچھ الائڈ بینک کی ایڈورٹائزمنٹس آئی ہوئی تھی, پڑھاؤں بھی جس سے میری اپنی بھی مطلب نالج میں امپرومنٹ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ارننگ بھی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ, وہاں جائیں گے, کسی اور کو سپورٹ کریں گے, ہیلپ کریں گے, تو الحمدللہ دیٹ ٹرن آؤٹ نائس. اصل جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں پرسنلی وہ یہ ہے کہ آپ کی آنیسٹ ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ. بہت دکھ ہوا ہے یہ پچھلے دنوں میں سن کے, بلکہ یہ 2-3 دن پہلے لاسٹ ویک ہم رتی گلی سے ہو کے آئے ہیں, تو ابھی پتہ چلا ہے 2-3 دن پہلے کہ وہ ویری ڈینجرس روڈ, دیٹ از ون آف دا ٹیریبل روڈز آئی ہیو ایور ٹریولڈ ان مائی لائف. اور وہاں کوئی حادثہ ہوا ہے, کافی ساری جانیں, قیمتی جانیں ضائع ہو گئی. جتنے بھی لوگ جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, ان کی مغفرت کرے, ان کے گھر والوں کو صبر دے, سکون دے. یہ ہے, یہ کونز ہیں, یہ ہم مانتے ہیں. ویری ایزی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ دی پلیٹ فارم پہ آپ سب کو ویلکم. آج پہلی ایپیسوڈ ہے اور 2-3 مہینے سے انتظار تھا سب کو, کیونکہ میں اناؤنس کر چکا تھا کہ کشمیر کے جتنے بھی انٹرپرینورز ہیں, بزنس مینز ہیں, اسکلفل لوگ ہیں, اور جن لوگوں نے کشمیر کی ہسٹری بھی پڑھی ہے اور کشمیر کے لیے کچھ بھی کیا ہے, ان سب کو ہم یہاں بلائیں گے. اور جس وقت میں اس پلیٹ فارم کی اناؤنسمنٹ کر رہا تھا, جب یہ تھاٹ میرے ذہن میں آیا, اس ٹائم ہر انسان کی کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتی ہے. اس طریقے سے میری بھی انسپریشن والدین کے بعد ایک ایسی شخصیت جس نے مجھے ہر موڑ پہ بہت سارا سمجھایا, ہر چیز کے لیے گائیڈ کیا. اور جب میں نے اناؤنس کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی پاکستان میں آ رہے ہیں, تو 2-3 مہینے جو لگے وہ صرف اس سلسلے میں لگے. اور وہ ان کا تعارف تھوڑا سا کرواتا چلوں, ہیں تو میرے بھی وہ ریلیٹیو ہیں, میرے چاچو ہیں, لیکن اس کے علاوہ ان کی بہت ساری سروسز ہیں, بہت سی فیلڈ میں, بہت سی انڈسٹریز میں انٹرپرینور بھی ہیں, ایکس بینکر ہیں, اور اس کے علاوہ وہ اس وقت بزنس مین بھی ہیں, پاکستان کے اندر بھی کافی کام کر چکے ہیں اور اس وقت کینیڈا کے اندر بھی ہیں, تو کینیڈا سے ہی وہ آئے یہاں پر. تو سب سے پہلے میں اپنے جو چاچو ہیں امجد رفیقی, ان کو بہت خوش آمدید بھی کہتا ہوں, اور ان کا دی پلیٹ فارم کی پہلی ایپیسوڈ کے لیے مجھے وقت دینے کے لیے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام نجم, thank you very much for inviting me on your first episode of the platform. My heartiest congratulations for you. Thank you. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر کامیابیاں دے, اور یہ پلیٹ فارم میں چاہوں گا, میری دعائیں ہیں کہ یہ بہت بڑا پلیٹ فارم بنے, اور جس میں نہ صرف کشمیری بلکہ پاکستان اور پوری دنیا میں لوگوں کو اپنے آپ کا جو ہے نا, آپ کی مدد سے, آپ کی ہیلپ سے لوگوں کی آواز دنیا تک پہنچے انشاءاللہ. دیکھیں ہمارا مقصد یہ ہے, کیونکہ مجھے کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم کشمیر میں نہیں ملا جہاں پر کشمیری لوگ اپنی بات کر سکیں. مثال کے طور پہ کوئی کشمیری ہے جس نے ایک اسٹرگل کے ساتھ ایک اپنی جرنی کی, اور آج وہ بہت آپ کہہ لیں کامیابیوں کی حدیں چھو رہا ہے, لیکن اس کو بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنی بھی یوتھ ہے کشمیر کے اندر, ان لوگوں کو ایک موٹیویشن ملے. ایک وہ جب ہم سنیں یہاں پر جو کشمیری کے لوگ جو بہت آگے گئے ہیں, وہ دیکھیں, ان کو موٹیویشن ملے, ان کو ایکسپوئر ملے, اور ان کے اندر بھی ایک جنون اور جذبہ ہے کہ ہاں جی ہم بھی اگر اسی وہ جب ہم کشمیری لوگ باتیں کریں گے تو وہ بھی ریلیٹ کر سکیں گے کہ ہاں ہم بھی یہیں پر رہتے ہیں, یہی کام کرتے ہیں, اور ہم بھی انشاءاللہ یہاں پہنچ سکتے ہیں. تو بیسیکلی مقصد یہی تھا, اور میں آنر فیل کر رہا ہوں آپ کو اپنی پہلی ایپیسوڈ میں. ایک دفعہ پھر سے شکریہ, اور ہم اس کا ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں. سیم ہیئر. تھینک یو.
اچھا تو جیسے میں انٹروڈکشن کروا چکا ہوں اپنی آڈینس کو کہ آپ ایکس بینکر بھی رہے ہیں, آپ نے کشمیر ہی سے ساری تعلیم حاصل کی, اس کے بعد آپ نے پاکستان لاہور میں بھی گئے, اور اس کے بعد آپ نے پہلے کشمیر میں سرو کیا, پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کینیڈا بھی گئے. میں چاہوں گا وہ اسٹوری تھوڑی سی آپ سنائیں سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن کے بارے میں, کہ بالکل ارلی اسٹیج کی بھی سننا چاہیں گے ہم, اس کے بعد آپ کی اوبیسلی جہاں سے گریجویشن ہوئی وہ بھی سننا چاہیں گے, جو ہرڈلز آپ نے فیس کی اور جو مزہ تھا اس فیز کا وہ بھی ہم سننا چاہیں گے. تھینک یو. ارلی ایجوکیشن میری تو جہاں ہمارا کشمیر میں ہی ایک گاؤں ہے مظفر آباد سے آگے نرگولی چکار, تو ارلی ایجوکیشن تو انہیں اسکولوں سے تھی. تھوڑا سا ان اسکولوں کے بارے میں بھی بتائیں. اسکولوں کے بارے میں میرا خیال ہے کہ آپ تو نئی جنریشن ہے, آپ کو اتنا نہیں پتہ. جو ہماری جنریشن کے لوگ ہیں تو موسٹلی وہی اسکول ہوتے تھے کہ ایک روم ہوتا تھا اور اس میں 5 سے 6 کلاسز ہوتی تھیں, مطلب پرائمری اسکول جو کہلاتا تھا. وہ جو ہم سنتے ہیں آج کل ٹاٹوں والے اسکول, اور ایک ٹیچر اور 5-6 کلاسوں کو وہ پڑھا رہا ہوتا تھا ایک ٹیچر. اور موسٹلی یہ ہوتا تھا کہ درختوں کے نیچے دن کو لوگ بیٹھے ہوتے تھے, اور کلاس روم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ درخت کے سائے کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا. جو درخت کا سایہ دوسری طرف جاتا تھا تو وہ بھی موو ہوتا رہتا تھا کلاس روم میں. اوکے, میں سوچ رہا ہوں کہ میں جیسے بہت 90s کی کوئی مووی دیکھ رہا ہوں. صحیح. ہاں نہیں, بہرحال وہ بھی ایک انجوائنگ ٹائم تھا, اچھا ٹائم تھا, اور بڑا میں نے تو وہ ٹائم بھی بہت انجوائے کیا ہوا ہے. صحیح. اور اس کے بعد پھر آپ نے باقی اپنی گریجویشن اور کہاں کی, ہائی اسکولنگ کہاں کی آپ کی؟ ہائی اسکول میری چکار سے تھی. صحیح. چکار اس وقت کالج تھا, انٹر کالج تھا. صحیح. اس کے بعد پھر میں لاہور چلا گیا تھا, BCom کے لیے میں لاہور چلا گیا تھا, تو وہ ساری میری وہ لاہور سے ہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی ایجوکیشن پہلے کشمیر سے اور پھر کچھ عرصے بعد آپ لاہور چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنی جاب اسٹارٹ کی اور ایز اے بینکر اسٹارٹ کیا آئی تھنک. اور بیچ میں ایک قصہ شاید بھول رہا ہوں, آپ 9th 10th کا کچھ آئی تھنک واقعہ تھا کہ آپ کے مارکس کم آئے تھے کچھ, ایک اس کے بعد جو ایک موٹیویشن آئی, جو ایک چینج آیا, وہ بھی بتائیں تھوڑا سا ہمیں. ہاں ڈیفینیٹلی, میں تو آلویز شیئر کرتا ہوں یہ اسٹوری. مینس آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ فرام ویری اسٹارٹ. صحیح. تو گریڈ 8 تک تو میری مطلب اسکول میں کلاس میں فرسٹ پوزیشن آتی رہی. گریڈ 9 میں کوئی کرکٹ کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا اور اسکول آنا اور اس کے بعد کرکٹ کھیلنا بہت. صحیح. تو میرے بڑے بھائی آپ کے پاپا, جی ہاں, وہ کرکٹ کے بہت بڑے شیدائی تھے. تو بس پھر ہم جب کالج میں پہنچے, وہاں اس وقت ہائی اسکول اور کالج ایک ہی تھے. ٹھیک ہے. تو ہم ایک تو گریڈ 9-10 میں تھے اور اوپر سے کالج کا ہمیں نام لگ گیا. ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیا. صحیح ہے. تو پھر کرکٹ بھی اس وقت جنون تھا کرکٹ کا. یہ وہ دور ہے جب کرکٹ عمران خان اور اس طرح کے جو ظہیر عباس, جاوید میاں داد, یہ پلیئر ہوتے تھے. تو کافی کرکٹ کھیلی. صحیح. اور پھر جب رزلٹ آیا تو کوئی اچھا نہیں آیا. تو میں ریلیٹ کر سکتا ہوں یہ اسٹوری. میں نے بھی کرکٹ کھیلی, میرا بھی 9th کا رزلٹ اچھا نہیں آیا اور میں نے بھی بہت زیادہ کرکٹ کھیلی. تو پھر اس کے بعد جو ہوا وہ بتانے قابل تو نہیں ہے. نہیں, میں ضرور بتاؤں گا, اتنا برا نہیں تھا. جو ینگسٹرز ہیں جو سن رہے ہیں اسپیشلی ان کے لیے یہ ایک اچھی اسٹوری بھی ہے, سم تھنگ ٹو لرن. جب میرا رزلٹ آیا تو گھر والے سب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سم گڈ پوزیشن اینڈ ویری گڈ پرسنٹیج, تو وہ نہیں ہوا. تو پھر میں بڑی مشکل سے اس دن گھر گیا واپس. دل بھی نہیں کر رہا تھا گھر جانے کا کہ میں کیا جا کے کہوں. تو جب گھر گیا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ جو ہمارا ٹپیکل ہوتا ہے کہ بھائی تھوڑی سرزنش. ایک چیز ہے کہ مجھے بچپن سے کبھی نہ پیرنٹس نے نہ ٹیچرز نے کبھی کسی نے اس طرح سے فزیکلی مجھے کبھی پنش نہیں کیا. صحیح. تھوڑا غصہ وصہ کر دیتے تھے امی ابو بھی. تو سب پہلے میں والدہ کو ملا تو میں نے بالکل تیار تھا کہ میں اب آج خیر آج مار پڑے گی. تو انہوں نے بڑے مجھے پیار سے بلایا اور ان کو پتا تھا پہلے ہی. ٹھیک ہے. تو بلا کے پیار کیا اور مجھے کہا کیا ہوا, کوئی بات نہیں, تم شروع سے تم اچھے اسٹوڈنٹ ہو, اچھے رہے ہو, بہت اچھا کرتے رہے ہو, اور کوئی بات نہیں, زندگی میں فیلئر آتا ہے. صحیح. یہ ایک چیز آئی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ محنت کرو, آپ کون سا بوڑھے ہو گئے ہو, کوئی بات نہیں, تھوڑا سا بس ٹائم آپ کا ضائع ہوگا.
تو اس وقت دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ. آئی ڈونٹ نو اگر میری مدر اس وقت کچھ ڈفرینٹلی ٹریٹ کرتی تو ہو سکتا ہے وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ نہ بنتا. تو میں تھوڑا ان کے ساتھ پیار انہوں نے کیا, میں بھی بس تھوڑے میرے آنسو بھی آ گئے کہ یار ایک طرف ان کی ایسی ایکسپیکٹیشنس تھیں, میں نے ان کو اتنا ڈس اپوائنٹ کیا, اینڈ آفٹر ڈسپائٹ آل دیٹ شی اسٹل لوز می سو مچ, اینڈ انہوں نے کتنا مجھے انکریج کیا. تو اب ابو کا بھی ڈر تھا, اب امی نے ساتھ ساتھ ان کو بھی کور کر لیا. ٹھیک ہے. تو جب میں نے یہ سچویشن دیکھی تو دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ, اینڈ دین آئی ڈیسائیڈیڈ لائک کہ اب مجھے جو ہے نا اپنے آپ کو پروو کرنا ہے جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو پھر آگے جو ہو سکتا تھا انشاءاللہ وہ کیا. تو اس کے بعد مطلب جو آپ کی چینج آیا, جو آپ نے پڑھا, تو اس میں کیا پھر دوبارہ سے پوزیشنز تھیں یا کیا؟ الحمدللہ پھر اس کے بعد تو بہت اچھی رہی ہیں تھرو آؤٹ. صحیح. کشمیر میں بھی, پھر میں لاہور گیا, وہاں پہ بھی تھرو آؤٹ. یہاں پر 2 سبق مجھے تو نظر آیا, جو ایک تو پیرنٹس کے لیے کہ آپ اس طرح موٹیویشن بن سکتے ہیں, اور آپ جیسا پھر اسٹوڈنٹ بھی آگے ہونا چاہیے, آپ جیسا بچہ بھی ہونا چاہیے جس کو یہ احساس بھی ہو کہ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنس کے اوپر بھی جانا چاہیے. خیر یہ دونوں اگر ہماری آڈینس سن رہی ہے تو وہ یہ بھی سمجھے دیکھے کہ صرف ایک اچھے جیسچر نے ایک زندگی بدل دی ٹوٹلی, اور آپ کے بعد پھر ظاہر آپ نے اپنے آپ کو بدلا, پھر جو سوچ اور جو چینج آپ ہماری فیملی میں بھی لے کے آئے اس کا تو مطلب ہر کوئی ذکر کرتا ہے, انشاءاللہ وہ بھی آگے ہم کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کی اسٹڈی جب کمپلیٹ ہوئے, آپ پریکٹیکل لائف میں جب انٹر ہوئے, تھوڑا سا بتائیں اسٹارٹ آپ نے کہاں سے کیا, اور پھر تھوڑا سا جو میں اسٹوری بتانے کا جو میرا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو اسٹارٹ آپ لے رہے تھے اور اس ٹائم پہ پھر آپ کے گولز کیا تھے. مثال کے طور پہ جب آپ 9th میں یا 10th میں آپ نے جب دوبارہ سے آپ کی جو چینج آیا, پھر آپ نے دیکھا یہاں پہنچنا ہے, پھر جو آپ نے پریکٹیکل لائف سٹارٹ کی اس میں جو آپ نے دیکھا کہ یار میرے یہ گولز ہیں, وہ پھر آپ کیسے میٹ کرتے گئے, تھوڑا سا اسٹیپ بائی آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں ان کے بارے میں. میں نے 1993 میں تب میں لاہور ایم کام میں تھا فائنل سیمسٹر میں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے, کچھ دوست تھے میرے ساتھ 2-3, تو ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہمیں پتہ تھا کہ اور 6 ماہ میں ہم نے ڈن ہو جانا ہے اسٹڈی سے, تو ہم ٹرائل انٹرویوز دینا شروع کر دیے ہم نے نا, ویسے ہی کہ ہم انٹرویو کی پریکٹس کریں کہ جب ہم فارغ ہوں گے تو تاکہ ہم وی آر لائک ویل پریپیئرڈ فار انٹرویوز. یہ 1993 کی بات کریں آپ؟ یہ 1993 کی بات. اوکے ٹھیک ہے. تو اسی دوران کچھ الائڈ بینک کی ایڈورٹائزمنٹس آئی ہوئی تھی آفیسرس کے لیے نا, تو ہم نے اس میں اپلائی کر دیا, 2-3 دوست تھے ہم. تو مذاق میں ایسی کہ جی بس پریکٹس کریں گے اور یہ, تو وہ لکیلی وہ انٹرویو بھی بہت اچھا ہو گیا. اس کے بعد پہلے ریٹن ٹیسٹ تھا, پھر انٹرویو تھا, اور ریلیٹڈ وہ موسٹلی ہماری کامرس سے ریلیٹڈ تھا. بلکہ مجھے یاد آیا کہ انہی دنوں میں ہمارا ایک ہمارے کالج کا اور ہیلے کالج کا ایک کمپٹیشن ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کوئز کمپٹیشن تھا, اس میں بھی تھا اس ٹیم میں جو اپنی کالج کی ٹیم تھی نا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ہماری تیاری بہت اچھی ہوئی تھی, کرنٹ افیئرس پہ بھی, اکانومی میں بھی, ہر چیز پہ نا. ٹھیک ہے. تو دیٹ پریپریشن ہیلپڈ می ان دا بینک انٹرویو اے لاٹ. اور اس کے بعد چھٹیاں ہوئی, ہم واپس آ گئے, میں ادھر مظفر آباد آ گیا. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جناب مجھے بھی جواب انہوں نے آفر کر دی الائڈ بینک نے, اور جو دوسرا ایک دوست تھا ہمارا کشمیر کا, اس کو بھی آفر کر دی. تو یہ جرنی ایسے سٹارٹ ہوئی کہ یہ واز ناٹ اے ویری سیریس اٹیمپٹ, اٹ واز وی آر گیٹنگ ریڈی فار دا انٹرویوز, بٹ اور آپ نے کہا جا کے چیک کرتے ہیں, نشانے پہ لگ گیا کہ وہ ان کو پسند آ گیا. صحیح. اچھا, اس بیچ میں ایک واقعہ میں بھول رہا ہوں, آئی تھنک لاہور میں جب آپ پڑھ رہے تھے اس دوران کے بھی بہت اچھے قصے ہیں جو آپ نے نہیں بتایا ہمیں, اور میں چاہوں گا وہ بھی بتائیں کہ مطلب آپ کس طریقے سے پڑھ رہے تھے اور کیا چیزیں تھیں. دیکھیں مجھے شروع سے پڑھنے کا اور پڑھانے کا بھی شوق تھا. صحیح ہے. تو مطلب اس کی میں ایک مثال دوں گا. ابھی میں اپنے ایک ہمارے کزن ہی لگتے ہیں, وہ بھی فرسٹ کزن تو نہیں ہے لیکن کزن ہے فیملی میں, ان سے مل کے آیا ہوں. وہ ذرا بیمار تھے, ان کی میں یاد کرنے گیا. تو ہی یوز ٹو ٹیچ ان چکار مڈل اسکول. ٹھیک ہے. تو مجھے اتنا شوق تھا میں ان کو کبھی کہہ دیتا تھا کہ یار میں آپ کی کوئی کلاس پڑھاؤں. تو وہ انہوں نے کہیں جانا ہو, کوئی کام ہو, تو مجھے بلا لیتے تھے کہ ہم جدا ہو یار میری کلاس پڑھا دو, یہ تم آج میں جا رہا ہوں. تو کرتے کرتے وہ تھوڑا فریکوینٹ ہو گیا, ان کو بھی عادت پڑ گئی. تو ایک دن جو ادھر ہیڈ ماسٹر تھے ہمارے اسکول کے,
ان کو کسی طرح کلاس کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا یہ کون پڑھا رہا ہے, تو انہوں نے وہ پوری میری کلاس کے باہر کھڑے ہو کے نا ونڈو کے پاس سنی, اور جب کلاس ختم ہوئی تو مجھے وہ پی این آیا تو اس نے بلایا کہ جی آپ کو ہیڈ ماسٹر صاحب بلا رہے ہیں. تو میں جب آفس میں گیا تو بڑا ڈرا ہوا تھا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی, پتہ نہیں ناراض ہوں گے, اس سے ہوں گے, کیا ہوگا. تو لائک آئی واز لٹل اسکیئرڈ. تو جب آفس میں گیا تو انہوں نے کہا بیٹھو, پی این کو کہا جاؤ چائے لے کے آؤ. تو جب چائے کا نام میں نے سنا تو میں تھوڑا سکون میں ہو گیا, میں نے کہا خیر ہے, کوئی بچت ہو گئی. ہاں بچت ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مجھے شوق تھا پڑھانے کا, تو میں ویسے ہی پڑھاتا رہتا تھا. اس طرح سے لاہور بھی جب میں گیا تو میں وہاں ٹیوشن پڑھاتا رہتا تھا. اور اس ٹائم حالات کیسے تھے؟ مطلب آپ ایک مڈل کلاس سے تھے, لوور مڈل کلاس سے تھے, یا آپ کے پاس اتنی پاکٹ منی ہوتی تھی کہ یار ٹھیک ہے بس میں پڑھ بھی لوں گا, گھوم پھر بھی لوں گا؟ تھوڑا سا اس بارے میں. نہیں, میں اسی طرف آ رہا تھا. صحیح ڈیفینیٹلی نہیں, ایسے حالات نہیں تھے. صحیح. میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوور مڈل کلاس سے اسٹارٹ کیا. صحیح. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے سارے جتنے بھی میری ایجوکیشن کے خرچے ہیں میں خود وہ ارینج کروں. صحیح. تو اس میں مجھے میرا پڑھانے کا جو شوق تھا اس نے ہیلپ کی. یہ صرف یہ نہیں تھا, شوق ہی نہیں تھا, ارننگ بھی تھی. میں کرتا تھا کافی دور, میں لائک علامہ اقبال ٹاؤن میں ہمارا کالج تھا, وہاں سے میں بڑے دور, وہ ادھر آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ نیو ہاسپٹل لکشمی چوک والی سائڈ پہ جا کے میں وہاں جا کے پڑھاتا تھا. تو لیکن دو چیزیں تھیں, ایک تو پڑھانے سے آبویسلی آئی واز ارننگ منی ایز ویل. ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پڑھانے سے میرا اپنا نالج بہتر ہوتا تھا. صحیح. لائک جب میں بی کام میں تھا تو میں نے وہاں ایک ہمارے جاننے والے تھے, ان کا پرائیویٹ تھا کالج نا, پڑھاتے تھے, بی کام ہی کرواتے تھے, آئی کام بی کام. تو میں نے ان کو آفر کی تھی اور میں نے پڑھایا بھی وہاں. میں نے کہا میں آئی ڈونٹ وانٹ اینی ریموریشن, لائک آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیچ ایز فری. تو اس میں مقصد میرا یہ تھا کہ میں جب پڑھاؤں گا تو مجھے پڑھ کے جانا پڑے گا, مجھے اچھی تیاری کرنی پڑے گی اپنی تیاری کے لیے. تو اکاؤنٹنگ میری فیوریٹ سبجیکٹ تھا. تو اکنامکس بھی میرا بہت اچھی تھی, اکنامکس بھی بڑی اچھی میں پڑھا لیتا تھا. تو اس سے میرا بڑا بینیفٹ ہوتا تھا کہ جی میں اچھا تاکہ پڑھاؤں بھی, جس سے میری اپنی بھی مطلب نالج میں امپرومنٹ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ارننگ بھی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ. صحیح صحیح صحیح. اور اچھا, اب پریکٹیکل لائف سے ہم اسٹارٹ کیا, آپ نے ایز اے بینکر اسٹارٹ کیا لائٹ بینک میں, تو اس کی کوئی جرنی ہے کہ آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کیا اور کہاں تک آپ کے تھوڑا سا ہوتے ہیں, اور گولز آپ نے کیسے سیٹ کیے اپنے وہاں تک پہنچنے کے؟ اصل میں نے کافی, چونکہ میرا ارلی ہو گیا تھا, ایک تو میں نے کچھ ایک کلاس 2 کلاسیں ساتھ کی تھی نا, بس آئی تھنک 6 and 7 کو کمبائن کر کے, تو 8 میں جلدی کیا تھا. تو آئی اسٹارٹیڈ مائی پریکٹیکل لائف ویری ارلی. ٹھیک ہے. جب میری بینک میں اپائنٹمنٹ ہوئی تو آئی واز 23, تو واز ویری ارلی ایج. تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری ٹریننگ کمپلیٹ ہوگی بینک کی, تو ادھر راولا کوٹ سائڈ پہ ایک برانچ کے مینیجر کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہوگی. تو ان کو کوئی بندہ چاہیے تھا, تو انہوں نے کہا اچھا یار یہ نئے لوگ آئے ہوئے ہیں, ان میں سے کس کو بھیجنا ہے, تو انہوں نے مجھے وہاں بھیج دیا. تو لائک آئی واز ان دا مینیجر ایز ان اے برانچ بٹ ویری ینگ ایج. تو بڑے لطیفے بھی ہوتے رہے ہیں وہاں پہ, لوگ آتے تھے آ کے تو مجھ سے ہی پوچھتے تھے کہ کدھر ہیں جی مینیجر صاحب. تو میں کو یہ کہہ دیتا تھا کہ چلیں جی وہ تو نہیں ہے, آپ حکم کریں جو میں آپ ہیلپ کروں. تو پھر کافی عرصہ جب روز وہ دیکھتے تھے مجھے ہی ادھر, تو پھر آہستہ آہستہ ان کو لگا یار کہ یہی لڑکا ہے. اچھا, جس وقت مجھے یہ بتائیں کہ وہ مینیجرشپ آپ کو ملی, آپ مینیجر رول پہ آئے, تو اوبیسلی آپ خود کہہ رہے ہیں ینگ ایج پہ تھے, دیٹ واز ناٹ ایکسپیکٹڈ ایز ویل. تو اس وقت کے کیا خیالات تھے, کیا سوچیں تھیں کہ یار یہ کیا ہو گیا, اچھا ہوا برا ہوا, یا مطلب ایکسپیکٹ نہیں کرتا بندہ, ایک ہوتا ہے نا ایک کیفیت میں چلا جاتا ہے. ہاں نہیں, لائف میں کبھی بھی دیکھیں اس طرح کی چیز, تو یہ تو بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ کو ایسی اپارچونیٹی ملی, اینڈ دین یو ٹرائی ٹو پروو یور سیلف. اوکے. تو میرے لیے تو وہ ایک بہت بڑی ایک بلیسنگ تھی, اور میں نے یہی کوشش کی کہ میں اس سے نا جتنا بھی اپنے آپ کو پروو کر سکوں, کیونکہ اپنے گروپ میں بیچ میں آئی واز دا فرسٹ ون ہو گاٹ دیٹ اپارچونیٹی. تو وہ برانچ بڑے ریموٹ ایریے میں تھی, انہوں نے مجھے بس
آپ نے سزا کے طور پہ شاید بھیجا ہو تو پھر میں دے دیا. لیکن دیٹ واز اے بلیسنگ فار می. آئی اینڈیڈ اپ موونگ دیٹ برانچ ٹو اے نیو پلیس. اور 2-3 دن پہلے میری ایک ملاقات ہوئی کافی پرانے ہمارے کولیگ سے. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ برانچ ابھی کوئی ٹاپ برانچز میں سے ہے ہمارے اس پورے ایریا کے ٹاپ برانچز میں سے ہے, جو کہ مطلب بڑے اچھا پرفارم کر رہی ہے. اینڈ ہی اسپیشلی سیڈ تھینک یو ویری مچ فار یور ایفرٹ کہ آج ہم ایک اچھی جگہ پہ ہیں, برانچ بھی ہے اور بزنس بھی بینک کا اچھا ہے ماشاء اللہ. اور یہ مطلب بڑا اچھا لگا یہ سن کے. یہ بات کب ہے؟ 1995 یا اس طرح؟ یہ 94. اوکے. اور آج 2024 مطلب 30 سال کے بعد. 30 سال ماشاء اللہ. دیٹ از سم تھنگ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے لوگوں کے لیے کام کیا اور وہ آج 30 سال کے بعد بھی آپ کو اوبیسلی آپ نے اپنے لیے بھی کیا, لوگوں کے لیے بھی کیا, اور وہ سوچ اچھی تھی, نیت اچھی تھی. آج 30 سال بعد بھی آپ کو اس کی اپریسیشن مل رہی ہے, ریگارڈ کر رہے ہیں لوگ, ایکنالجمنٹ کر رہے ہیں. نیتیں صاف ہوں تو سب کچھ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اچھا پاکستان کے اندر ایک ہی جاب کی ہے, صحیح ہے؟ ہاں جی. پھر اس کے بعد آپ کینیڈا موو ہو گئے. تو وہ بھی ایک سٹوری اکثر ہم گھر میں سنتے ہیں, کس طریقے سے گئے, تھوڑی سی اگر آپ وہ بھی بتا رہے ہیں. ہاں, اصل میں وہ یہی تھا کہ میرا تو کوئی جو کینیڈا کا اپلائی کیا وہ میں خود اپنا اپلائی کرنے نہیں گیا تھا, ایک کزن کے لیے گئے تھے ہم نا کسی کے پاس کہ یار تم اس کو باہر بھیج دو. صحیح ہے. تو وہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے, آپ کیا کرتے ہیں, یہ وہ. تو جب وہ میرے پیچھے پڑ گیا, کہتے ہیں آپ اپلائی کرو. میں نے کہا یار میں نہیں کر رہا, میں ٹھیک ہوں. تو میں واپس آ گیا, لاہور میں تھا یہ. ٹھیک ہے. تو واپس آ گیا. پھر 2-3 ماہ بعد اس کا پھر فون آیا کہ یار آپ اپنے ڈاکومنٹس بھیج دو تو میں اپلائی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے بھیج دیے. تو پھر بھول گیا میں, مجھے بھی نہیں پتا تھا. آفٹر اے وائل وی گاٹ این انٹرویو کال. اور اس وقت یہ تھا کہ آپ کہیں سے بھی انٹرویو دے سکتے تھے, کسی بھی جگہ سے فائل, کسی بھی کنٹری سے. اور یہ کس ہی سینٹ مائی فائل ٹو دمشق. تو یہ تھا کب تھی یہ, آئی بلیو اٹ واز 1999, آئی بلیو 98-99 کی بات ہے. اوکے. تو اس کے بعد میں بھول گیا. کافی عرصے بعد ایک ہمیں لیٹر ملا کہ جی آپ کی انٹرویو کال ہے, اور دیٹ آئی ہیڈ ٹو گو انٹرویو ٹو ڈماسکس. اوکے. تو پہلے وہ بھی ایک تھا کہ جائیں نہ جائیں. تو اس وقت بینک میں میرے ایک بڑے اچھے سینئر تھے, ویری نائس فیلو, دانش شہریار, بہت اچھے انسان, آج تک ان سے تعلق ہے میرا. وہ بھی بینک سے ریٹائر ہو گئے ہیں, میں بھی بینک میں نہیں ہوں, لیکن ہم ابھی بھی ملتے ہیں, اس کا فون پہ بات ہوتی ہے. ابھی میں لاہور گیا تھا, ان سے مل کے آیا ہوں. صحیح. تو آئی ریئلی ایڈمائر ہم, ویری گڈ پرسن. تو انہوں نے کہا امجد دیکھو تم پلان کر کے نا دمشق کبھی بھی شاید نہ جاؤ, تو یہ تمہیں ایک اپارچونیٹی مل رہی ہے, جاؤ پھر کے آ جاؤ, انٹرویو ایک بہانا ہے. ایکسپوئر سے. یا تو آئی لائک دیٹ تھنگ, بڑا اچھا لگا مجھے وہ بات ان کی. میں کہا یہ صحیح بات ہے. تو پھر میں چلا گیا وہاں, انٹرویو دیا. تو then I got the PR. Okay. So that was the story of Canada. صحیح. ٹھیک ہے. آپ نے کشمیر سے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد کشمیری میں جاب کی, بینکر پہ آپ ایز اے بینکر سٹارٹ کی, اور آپ ٹھیک ہے مینیجر لیول پہ چلے گئے بینکس میں. پھر آپ کو کال آتی ہے کینیڈا سے, کینیڈا کی PR شپ آپ کو مل جاتی ہے. تو اس ٹائم پہ پھر آپ یہ سوچ آئی کہ یار وہاں سے جا کے یا دوبارہ سے مجھے زیرو سے سٹارٹ کرنا, یا پھر ایسا تھا کہ یار کینیڈا کی آ گئی بس چلو جاتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں؟ ہاں نہیں, ڈیفینیٹلی اٹ واز اے ڈیفیکلٹ اینڈ ٹف ڈیسیژن. کہ ایک طرف آبویسلی ایک اچھی جاب تھی میری یہاں پہ بھی, اور اس وقت میری وائف وہ بھی اتنی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھی کہ دیٹ وی شوڈ موو ٹو کینیڈا. وہ بھی یہ کہتی تھی آپ کی اچھی جاب ہے, ٹھیک ہے یہاں بھی ہم اپنے ملک میں ہیں تو کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی. تو جو میرے ذہن میں تھا, بلکہ مجھے ابھی 2 ویک پہلے ایک دوست ملا, کافی پرانا دوست, تو کہتا ہے مجھے آج تک آپ کی وہ بات یاد ہے. میں نے کہا کیا بات تھی؟ تو اس نے مجھے ریمائنڈ کروایا. کہتے جی آپ نے کہا تھا کہ میں شاید اپنی فیملی کی, باقی لوگوں کی یہاں رہ کے اتنی سپورٹ نہ کر سکوں جتنی میں کینیڈا جا کے شاید کر سکتا ہوں. تو باقی میری پرسنلی میرے لیے تو وہ جاب کافی تھی. دیٹ واز ویری ریسپیکٹفل, ویری ریزنیبل جاب. تو دس واز ان مائی مائنڈ کہ چلو یار وہاں جائیں گے, کسی اور کو سپورٹ کریں گے, ہیلپ کریں گے.
تو الحمدللہ دیٹ ٹرن آؤٹ نائس. اور شروع سے شاید اچھی نیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے راستے کھولتا گیا. اور اس وقت الحمدللہ میری فیملی کے, میری وائف کی فیملی کے, ایک ہی فیملی ہماری ہے ٹوٹل, تو ہماری تقریباً کلوز ٹو 40 فیملی ممبرس کینیڈا میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں تو جانتا ہوں, اور میری یہ جو ایک وہ جو چہرے کی مطلب ایک چمک ہے وہی بتا رہی ہے کہ یار یہ سٹوری ہم سنتے تھے, یہ ہم نے دیکھا ایک ہماری اپنی فیملی میں سے ایک بندہ اس طریقے سے اس نے ایک ڈیسیژن لیا, اور پھر آج ہم سب کی مطلب اوبویسلی انسان نے خود بھی اپنے اندر چینج لانے کی محنت کرنی ہوتی ہے, لیکن کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے, ایک راستے بھی دکھا رہا ہوتا ہے. وہ یہ خوشی اس چیز کی ہے جو میں آج انشاءاللہ دی پلیٹ فارم پہ پہلی ایپیسوڈ کے ساتھ جو میں آن ایئر کروں گا سب دیکھیں گے. اور ٹھیک ہے, اس کے بعد جب آپ کینیڈا گئے تو وہاں آپ نے دیکھیں, اس وقت میں جانتا ہوں ماشاءاللہ آپ کافی اچھے وہاں بزنسز کر رہے ہیں, آپ انٹرپرینور ہیں, آپ بزنس مین ہیں وہاں پہ, اچھے لوگ, اچھی کمیونٹیز آپ کو وہاں بلاتی ہیں, آپ سے پوچھتی ہیں, آپ سے آپ کے سکسیزفل بزنس کی وجوہات جانتی ہیں, آپ سے پوچھتی ہیں آپ کون سے اسٹیپس یا کون سی پالیسیز, کون سی اسٹریٹجیز آپ یوز کرتے ہیں. تو جس وقت آپ کینیڈا گئے 1999 میں آئی تھنک یا 2002 میں فرسٹ, اوکے 2002 میں گئے, تو کیا اس وقت آپ کا یہ گول تھا کہ آپ نے وہاں پر جا کے اپنے بزنسز مطلب بنانے کھڑے کرنے, یا آپ کا تھا وہاں بھی جا کے کوئی جاب کرنی ہے؟ تھوڑا اس بارے میں بتائیں. پھر آپ یہ جو 22 سال کا سفر رہا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں تھوڑا سا. اصل میں شروع سے ہی مجھے بزنس سے لائک ڈوئنگ بزنس مجھے پسند تھا, ٹھیک ہے, کہ کوئی بزنس کروں خود, ٹھیک ہے. لیکن جو ہی ایجوکیشن کی تو جاب مل گئی. اس وقت نہ میری فائنینشیل سچویشن ایسی تھی کہ میں خود اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکتا, اور ایک رسپیکٹفل جاب مل گئی تھی تو آئی ہیڈ ٹو جوائن دیٹ. اور ضرورت بھی تھی اس وقت امیڈیٹلی, جو ہی ہم فارغ ہوئے, اور ابھی بلکہ کمپلیٹلی ہم کالج سے ڈن بھی نہیں ہوئے تھے تو جاب مل گئی تھی. تو بزنس واز سم تھنگ آئی لائکڈ ٹو ڈوئنگ اٹ. لیکن کینیڈا جب گئے آبویسلی شروع میں تو نہ فائنینشیل سچویشن ایسی تھی کہ اپنا بزنس کریں, تو کوشش میں نے کی کہ میں بینک میں جاؤں. تو شروع میں خیر آڈ جابس کی جو بھی ہو سکتا تھا وہ میں جاننا چاہتا ہوں وہ ساری چیزیں. ہاں, ساتھ ساتھ پھر مطلب کیا جابس تھیں, کیسے کیا کیا سارا. تو آئی اسٹارٹیڈ, مائی فرسٹ جاب واز ایٹ اے کنوینئنس اسٹور. اوکے, جیسے یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرک شاپ ٹائپ کی جگہ, ٹھیک ہے, لیکن وہاں ذرا بڑے ہوتے ہیں یہ اسٹورس. ٹھیک ہے, وہاں سے میں نے فرسٹ جاب میری وہ تھی. پھر میں نے وینڈیز پہ جاب کی, یہ جو وینڈیز پہ میری ایز اے مینیجر تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ میں پڑھتا بھی رہا. وہاں ایک کورسز ہوتے ہیں کچھ آپ بینک میں انٹر ہونے کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی کیے میں نے. اب ایسے ہوا کہ جب میں نے وہ کر کے ڈن کیا, بینکس میں انٹرویوز دیے, اور جب مجھے بینک نے جاب آفر کی, ایٹ دا سیم ٹائم آئی ہیڈ این اپارچونیٹی آف بزنس ایز ویل. تو اب مجھے وہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ شوڈ آئی جوائن دا بینک اور شوڈ آئی ٹیک دا بزنس. تو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ٹورڈز بزنس. تو آئی اسٹل فیل کہ اٹ واز مائی بیسٹ ڈیسیژن, الحمدللہ. اور جس وقت آپ کینیڈا پہنچے, آپ پاکستان سے ایز اے بینک مینیجر گئے, وہاں جا کے آپ ٹرک شاپ پہ کام کر رہے ہیں, تو وہ اس ٹائم پہ کبھی ایسی مطلب سوچ آئی ذہن میں کہ یہ میں نے کیا ڈیسیژن لے لیا, یا کہا ٹھیک ہے آگے راستے ہیں, آگے بہتری ہے؟ انیشیلی ہوتا ہے, مطلب ظاہر ہے یہاں کا آپ خود دیکھ لیں, جو بندہ 8-10 سال پریکٹیکل جاب کر کے گیا ہو, اور ایسی جاب کہ آپ کے پاس لائک پی این بی ہے, گارڈز بھی ہیں, سب کچھ ہے, تو اس سچویشن میں نکل کے ایک دم سے اس میں پہنچنا, وہ ایک یہ ہر کسی کو یہ شوق لگتا ہے شروع میں, اور دیٹ واز ڈیفینیٹلی انیشیل شوق. لیکن ایک چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ جہاں بھی آپ ہوں, آپ نے محنت کرنی ہے, ایفرٹ کرنی ہے, اس کے بغیر کہیں بھی نہیں سکسیس. جب وہ چاہے یہاں ہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر ہیں, کہیں بھی ہیں, آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. آپ کی سنسیئر ایفرٹ ضروری ہے, آپ کو فل اپنا ایفرٹ اور فل انرجی دینی پڑتی ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سکسیس ضرور دیتا ہے. بے شک, بے شک. ٹھیک ہے,
اچھا اس کے بعد آپ نے کینیڈا کے اندر کتنے بزنسز کیے؟ یہ اسٹوری میں صرف یہ ساری باتیں اس لیے چاہتا ہوں کہ اوبیسلی ایک میں جتنی بھی میری ساری آڈینس کشمیر کی ہے، میں ٹارگیٹ ہی چاہوں گا کہ میری کشمیر کی آڈینس ہو، کیونکہ میں چاہتا ہوں دیکھیں آپ چکار کو بھی جانتے ہیں کہاں ہیں، آپ مظفر آباد کو جانتے ہیں کہاں پر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اسکولس کیسے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں. یہ صرف اس پلیٹ فارم کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب آپ کے سامنے بیٹھا شخص یہ چیز بتا رہا ہوگا تو آپ اپنی لائف کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور جب آپ ریلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بھی پھر اپنے گول سیٹ کریں گے اور آپ بھی اتنی ایفرٹس کریں گے جیسے آج میرے سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھیں گے وہ جو اتنی ایفرٹ کر کے وہاں پہنچیں، انشاءاللہ آپ کی بھی زندگی کے اندر کوئی ویژن کوئی گول سیٹ ہو جائے گا. تو آپ نے جب کینیڈا کے اندر بزنس اسٹارٹ کیے، ٹھیک ہے، تو آپ نے شروع میں کون سا بزنس اسٹارٹ کیا اور کیسے کیسے آگے گیا، آپ نے ان کو ایکسپینڈ کیسے کیا، تھوڑا سا بتائیں تاکہ جو لوگ وہاں ابھی موجود ہیں اور جو اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر جو لوگ یہاں سے بھی جانا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا ایک روڈ میپ مل جائے کہ آپ لوگ جب وہاں جاؤ تو یہ طریقہ کار ہے وہاں جانے کے. نجم ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو میرا ہمیشہ بلیف رہا ہے کہ آپ دوسرے کے لیے اچھا سوچو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کر دیتا ہے. بالکل ایسا. اور بس یہی میری لائف کی سٹوری ہے تقریباً، جو میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ کسی کو مجھ سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو مجھے اگر سیکریفائس بھی کرنا پڑتا ہے تو میں کروں اور کسی کو فائدہ پہنچ جائے. تو یہ بس ایسے ہی ہے، یہی چیزیں. ہم نے پہلے ہم اونٹاریو میں تھے، ٹھیک ہے، اونٹاریو سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا، سسکیچوان ایک پروونس ہے کینیڈا کا، ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ لاہور سے اٹھ کے یا اسلام آباد سے آپ اٹھیں اور آپ چکار چلے جائیں، آپ وہاں کہیں کہ جی میں نے اب وہاں جا کے رہنا ہے، وہاں جا کے اسٹیبلش ہونا ہے. لیکن موٹیو یہ تھا کہ سسکیچوان میں جو امیگریشن لاز تھے، جو پالیسی تھی وہ زیادہ ویلکمنگ تھی، زیادہ ایزی تھی. یو کین ہیلپ یور فیملی ممبرس ٹو کم اوور. سو دس واز دا موٹیو. تو ہم اس وقت ہمیں اونٹاریو میں رہتے ہوئے تقریباً 5-6 سال ہو گئے تھے. وی آر ویل سیٹلڈ، گھر لے لیا تھا سب کچھ، اور سڈنلی وی ڈیسائیڈیڈ ٹو موو. اور اس میں بڑا کریڈٹ دوں گا اپنی وائف فرح کو بھی. شی واز ویری انڈرسٹینڈنگ اور پوری سپورٹ کی اس کے لیے بھی. لائک موو کرنا پورا گھر اور بڑا مشکل ہوتا ہے. ایون آئی مووڈ آلموسٹ 6 months before the whole family moved and she was alone with 2 kids back in Ontario. تو جب میں وہاں جا کے سیٹل ہو گیا، میں نے دیکھا ساری چیزیں سیٹ ہیں، تو دین وی سولڈ دا ہاؤس اینڈ وی مووڈ اوور دیئر. ٹارگیٹ یہی تھا کہ چلیں ہم اپنے کسی فیملی ممبر کو، کسی کو ہم ہیلپ کریں گے کوئی. تو انیشلی یہ تھا کہ یار کوئی ایک فیملی بھی ہماری آ گئی تو ہم کہیں گے کہ وی ہیو ڈن ویل. اچھا ڈیسیژن تھا الحمد للہ. وہاں گئے کچھ اسی وہ دنوں میں مجھے بینک کی جاب آفر بھی آ گئی، پھر ایک بزنس آپشن تھا تو ڈیسائیڈیڈ ٹو گو فار دا بزنس. پھر ایک لیا، دوسرا لیا، تیسرا لیا، اور بزنس بھی اس چکر میں لیتا گیا کہ یار جن لوگوں نے آنا ہے ان کو جابس کا پرابلم نہ ہو تاکہ ان کو آتی جابس پہ لگ جائیں. تو جب سارے آ گئے تو اس کے بعد پھر میں نے بزنس بیچ کے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ایزی کیا، پھر اب تھوڑا سا ایزی بزنس میں آ گیا. ٹھیک ہے. مطلب سبق ہے کہ ہم پہ وہی جو کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اس کے بعد جتنی صاف نیت ہے اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا بھی ہے. ماشاء اللہ ہم سب جانتے بھی ہیں یہ چیز. تو اس کے بعد دیکھیں اب ہم تھوڑی سی باتیں پریکٹیکل لائف کے اندر. بہت سے لوگ جاتے ہیں بزنسز بھی کرتے ہیں اور بہت سے بزنسز کرنے کی ٹرائی بھی کر رہے ہیں، لیکن سم ہاؤ وہ امپیکٹ نہیں ڈال سکتے. اب ہم صرف ایز اے بزنس مین یا کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے یا کر رہا ہے، پہلے تو ہم ابھی کینیڈا پہ رہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بھی آپ نے کام کیا، پھر ہم تھوڑا ان کو کمپیئر بھی کر لیں گے کیا ہو گیا. نہیں، کینیڈا کے اندر کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے پھر کیا طریقہ کار ہیں، تھوڑے سے آپ اگر وہ بھی بتا دیں ہم سب کو. دیکھیں ایک تو چیز ہے کہ آپ کا کس فیلڈ میں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ایکسپیرینس کس فیلڈ کا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ نالج کسی چیز کا ہونا ضروری ہے، لیکن ایوری ون ہیز ٹو اسٹارٹ سم ویئر. یہ ایسا نہیں ہوتا. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف یہ سوچ کے ہم ڈیسیژن نہیں لیتے کہ یار ایکسپیرینس نہیں ہے. تو
آپ مطلب آج کل تو اتنا انفارمیشن ہے کہ آپ کہیں سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں اسٹارٹ اپس کے لیے، کیسے اسٹارٹ اپس کرنے ہیں، کارپوریشن کیسے رجسٹر کرنی ہے، اور کیا چیزیں ہیں وہاں، تو ساری چیزیں سسٹمیٹک ہیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نالج بزنس کا اور تھوڑی بہت چیزیں اگر ہو تو ہیلپ فل ہے، ادروائز اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. لیکن اصل جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں پرسنلی وہ یہ ہے کہ آپ کی آنیسٹ ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ کتنی ہے، آپ کتنی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، کتنے ویجیلنٹ ہیں، کتنا آپ اپنے بزنس کو ٹائم دیتے ہیں. تو یہ کافی ساری چیزیں یہ اس میں ہیلپ کرتی ہیں. ابھی آپ جس بزنس میں ہیں آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیں ہمیں، ہماری آڈینس کو بھی بتائیں، اور تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کی مثال کے طور پہ آپ کا جو وہاں بزنس ہے اس سے اور جو آپ کے جو کمپیٹرز ہیں وہاں پر، تو ان میں اور آپ میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے میرا، یا یہ ڈفرینس ہے ان کے ساتھ، اور جو اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتا ہے جس میں ابھی آپ بزنس کر رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ آپ کے پاس ٹپس ہیں تو وہ بھی ان کو دے دیں. ایسے نجم کہ پہلے تو میرے پاس گیس اسٹیشنز تھے. صحیح ہے. جو یہاں ہم ان کو پیٹرول پمپ کہتے ہیں، وہاں گیس اسٹیشن کہتے ہیں. تو وہ بزنس تھا. پھر اسی دوران میں نے ایک سپر مارکیٹ جس میں کہ گروسریز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایتھنک گروسریز، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، مڈل ایسٹ، سارا ان کے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میٹ شاپ ہے، ساتھ ان کے مطلب ہاؤس ویئر ہیں. تو اس طرح کا ایک بزنس میں نے لیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کی ابھی پھر ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا. ٹھیک ہے. اس کی دوسری لوکیشن کھولی، تیسری لوکیشن کھولی. تو اس میں الحمدللہ وی آر ڈوئنگ ویری ویل. جو یونیک آپ نے بات کی اس میں یہ ہے کہ ایک تو چیزوں کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا. ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے اپنی ساری اس چیزوں کو، آپ کا جو اکوپمنٹ ہے، آپ کو مطلب ان چیزوں کو یوزلی ویسے جو ٹرینڈ میں نے دیکھا تھا نا اس سے پہلے وہاں پہ، کہ ہمارے جو بزنس ایتھنک بزنس تھے ان کا سٹینڈرڈ کینیڈین یا نارتھ امریکن سٹینڈرڈ سے بڑا پیچھے تھا. ٹھیک ہے. تو ایک تو میں نے یہ کیا کہ ان کو لیول پہ لے کے آنا ہے ان کے ایٹ پار آف دوز پیپل. اس میں بلکہ دس واز ایز فار مائی انفارمیشن دس واز دا فرسٹ ٹائم ایور اینی ایتھنک اسٹور ہیڈ ریوارڈز کارڈ پروگرام. اوکے. وہ کسی کا بھی نہیں تھا. تو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، یہ 2019 میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کا بڑا اچھا امپیکٹ رہا اس کا بھی. تو دوسرا یہ ہے کہ جو سب سے بڑی چیز کہ آپ نے چیزوں کو ڈیفرنٹلی کرنا ہے. اگر آپ وہی روٹین کی چیزیں کریں گے تو روٹین کے رزلٹ آئیں گے. آپ ڈیفرنٹ طریقے سے کریں گے چیز، امپرومنٹس کریں گے، بیٹرمنٹس کریں گے، انوویشن کریں گے، تو اس چیزوں سے رزلٹس اچھے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ وی ٹرائیڈ دوز تھنگس. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اس میں سکسیس دی. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اب ایک کوئی ایسا سنہری اصول یا آپ کوئی ایک ایسا میسج جو ہماری یوتھ کو دینا چاہتے ہو، جو ہم سب کو دینا چاہتے ہو، وہ آپ اپنی لائف سے، اپنے ایکسپیرینس سے جو آپ نے سیکھا یا بتانا چاہتے ہو، آپ ہمیں ایک کوئی آپ کہیں یار اس چیز کو اپنے پلے باندھ دو. دیکھیں نجم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، کہ اکثر لوگ جو اسپیشلی پاکستان کے ہمارے یہاں کے جو آڈینس ہیں ان کے والے سے میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں پاکستان میں کچھ بھی نہیں جی، پاکستان میں کوئی حالات نہیں ہے، مطلب ہم ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں، بہت سارے لوگ کالیں بھی کرتے ہیں، رابطہ بھی کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے گائیڈنس کے لیے کہ کیسے ہم باہر جائیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں، میں نے ابھی پاکستان میں بھی دیکھا ہے، ابھی آتے رہتے ہیں ہم بھی، جہاں بھی چیک کرتے ہیں تو یہاں بھی لوگ بہت اچھے بزنسز بھی کر رہے ہیں، جابز میں بھی بہت اچھے ہیں، اور ڈفرینٹ جگہوں پہ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری ایفرٹ میں کمی ہوتی ہے. وہ چاہے یہاں ہو پاکستان میں، چاہے وہ کینیڈا ہو، امریکہ ہو، UK ہو، کوئی بھی ملک ہو. ٹھیک ہے. اگر یہ میرا بڑا فرم بلیف ہے کہ اگر ہم سنسیئر ایفرٹ کریں اور اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کریں، اور جتنی ہمارے اندر ہیں کیپیسٹی وہ یوز کریں،
اور اس کے بعد رزلٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. تو کوئی بھی ایسا نہیں میں نے دیکھا آج تک کوئی بندہ کہ جس نے اپنی طرف سے پوری محنت کی ہو اور اس کو اچھا رزلٹ نہ ملا ہو. تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی محنت کا پھل آپ کو ضرور دیتا ہے. تو سب کے لیے میرا میسج یہی ہے کہ جہاں پہ ہیں, جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے, جو آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی پوری محنت اپنی اس میں لگائیں, اپنی کتابوں میں, اپنی پڑھائی میں آنیسٹلی کوشش کریں. اور اگر آپ کسی بزنس میں ہیں, کسی اور کام میں ہیں, تو اپنی پوری ایفرٹ دیں. تو اس کے بعد نتائج اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے رزلٹ دے گا. بالکل صحیح ہے. ہمیں ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہمیں جو چیز ہم نے گول سلیکٹ کر لی ہیں, پھر بھائی وہی بات ہے کہ خواب جب جاگتے دیکھو گے پھر اسی کو آپ اچیو جب کرو گے تو مزہ آئے گا. اور جب آپ ایک بات یاد رکھیں, مطلب میں میرے بھی چھوٹے چھوٹے گولز رہے ہیں ہمیشہ سے, اور جب میں نے وہ اچیو کیے ہیں نا, مطلب میرے کافی عرصے سے میں جب اسلام آباد میں بھی موو کیا تو میرا پلان تھا کہ میں کچھ کشمیریوں کے لیے کچھ ایسا پلیٹ فارم بناؤں جہاں پر بیٹھ کے وہ اپنی بات کر سکیں, کچھ بھی کر سکیں. جس آرٹسٹ ہے وہ اپنا آرٹ بتائے, جس نے شاعری لکھی ہے شاعر, بلکہ بہت میرے مطلب استاد بھی ہیں, بہت سے لوگ ہیں انشاءاللہ جو آپ کو یہاں نظر آئیں گے. تو میں ایک ایسا پلیٹ فارم بناؤں. آج جب میں یہ پہلی ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایک وہ ایموشنل مجھے کافی زیادہ ہوا ہوں, کیونکہ میں بہت خوشی ہے مجھے اس چیز کی بھی. تو ٹھیک ہے, میں زیادہ ایموشنز نہیں دکھاؤں گا بھائی, میں سخت لونڈا ہوں. آگے چلتے ہیں. پاکستان آپ آلموسٹ میرے خیال سے 2 مہینے ہو گئے ہیں آپ کو, اور صبح آپ کی فلائٹ ہے اور ابھی رات کے 2 بجے میں نے آپ کو یہاں پکڑا ہوا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو بہت تھینک یو. مجھے پتا آپ کی بہت ہیکٹک روٹین تھی پچھلے 1 ہفتے سے, لیکن آپ نے پھر بھی میری بات کا مان رکھا, آپ یہاں موجود ہیں. آپ نے اس وقت دفعہ پاکستان آنے کا وہ کہتے ہیں نا صحیح پیسے حلال کیے ہیں. آپ نے پورا پاکستان گھوما ہے, کشمیر گھوما ہے آپ نے, اور اس سے پہلے آپ ٹرکی بھی گئے ہیں, پھر آپ دبئی بھی گئے ہیں, آپ لاسٹ میں آئی تھنک 2-3-4 سال پہلے آپ امریکہ بھی گئے ہوئے تھے, آپ کینیڈا بھی گھومے ہیں سارا. تو تھوڑا سا بتائیں پاکستان کے ٹورزم آپ کو, مجھے جو جگہ آپ گئے ہیں وہ کیسی لگیں, کشمیر میں جہاں گئے وہ کیسی لگیں, پھر ٹرکی بھی گئے, دبئی بھی گئے. تھوڑا سا اگر آپ کمپیئر کریں, پروز اینڈ کونس بتائیں ساری جگہوں کے, تو آپ کی نظر میں کیا خوبصورت ہے سب سے زیادہ؟ نجم ایسے ہے کہ مجھے تو, میں چونکہ کشمیر سے تعلق ہے جیسے آپ کا ہے, تو ہمیں تو پہاڑ پسند ہیں. صحیح. تو اسی طرح سے کینیڈا میں بھی میں بہت گھوما ہوں. لکیلی میری پوری فیملی کو, میرے بیٹے 2 ہیں, دونوں کو پسند ہے پہاڑوں میں جاننا, نیچرس لونگ ہیں. میری وائف بھی, ان کو بھی بہت پسند ہیں یہ چیزیں. تو ہم وہاں بھی بہت نکلتے ہیں, بہت جگہوں پہ جاتے ہیں. بہت کینیڈا کا کوئی بھی پروونس ایسا نہیں ہے جو ہم نے نہ گھوما ہوا ہو. پھر اس کے علاوہ باقی دنیا میں بھی جہاں موقع ملے. ابھی ریسنٹلی ہم ٹرکی میں تھے کافی ٹائم کے لیے, پھر UAE, پھر پاکستان آئے. تو پاکستان میں ہم نے ناردرن ایریاز میں تو پہلے بھی گیا ہوا تھا کافی جگہوں پہ, کچھ نئی بھی دیکھی. لیکن اسپیشلی بچے چونکہ میرے دونوں کینیڈین بورن ریزڈ ہیں, تو انہوں نے پاکستان اتنا نہیں گھوما ہوا تھا. تو ان کا پرسپیکٹیو جو تھا نا, میں وہ لینا چاہ رہا تھا. دیٹ ول بی مور جینون, بیکاز میں تو باعث شاید ہوں کیونکہ کہ پاکستان سے ہوں اور یہاں سے ہوں. تو یہ جان کے نا مجھے بہت اچھا لگا کہ ان کا جو, حالانکہ جو انفارچونیٹ ہے, یہ چیز ضرور میں مینشن کروں گا کہ کسی بھی اچھی جگہ پہ پہنچنے کے لیے نا لٹرلی آپ کو ایک کیا کہتے ہیں نا, موت کے منہ سے نکل کے جانا پڑتا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کو بے تحاشا ڈرٹ بات لینے پڑتے ہیں تھرو آؤٹ 3 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے. لیکن جب آپ یہ سب کسی سے گزر کے نا جب پہنچتے ہو کسی جگہ پہ, جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم فیری میڈوز گئے اس دفعہ. ٹھیک ہے, ویری ٹف. ایک بات بتاؤں اس کے بارے میں, میں نے ابھی تک میں وہاں گیا نہیں ہوں, لیکن میری سب سے وہ نہیں ڈریم پلیس, گو ٹو پلیس ہے وہ. انشاءاللہ آ رہا ہوں فیری میڈوز میں بھی جلدی انشاءاللہ. ہاں نہیں, ڈیفینیٹلی یو شوڈ گو دیئر. اور بہت پیاری جگہ ہے, بہت اچھا ہے. اسپیشلی اس میں جو ویو ہے نا نانگا پربت کا, ویری امیزنگ. صحیح. اور پھر ہم نانگا پربت بیس کیمپ تک بھی گئے اور بڑا مزہ آیا بہت. ہم نے اس دن ہائیکنگ کی, بڑے تھکے بھی.
اس کے علاوہ موسٹلی اس وزٹ میں ہمیں تقریباً کینیڈا سے نکلے ہوئے تقریباً 2.5 months ہو گئے ہیں. صحیح. تو موسٹلی ہمارا ڈفرینٹ جگہوں پہ وزٹس ہی تھیں. لیکن پاکستان میں جو بیوٹی ہے, نیچرل بیوٹی, میں کہتا ہوں کہیں پہ نہیں ہے. اور جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ ان چیزوں کو, جگہوں کو ایکسیسیبل بنایا جائے, سیف بنایا جائے. بڑا دکھ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے, اور اس سے بھی زیادہ جو ہے نا بہت دکھ ہوا ہے یہ پچھلے دنوں میں سن کے, بلکہ یہ 2-3 دن پہلے لاسٹ ویک ہم رتی گلی سے ہو کے آئے ہیں. تو ابھی پتہ چلا ہے 2-3 دن پہلے کہ وہ ویری ڈینجرس روڈ, دیٹ از ون آف دا ٹیریبل روڈز آئی ہیو ایور ٹریولڈ ان مائی لائف. اور وہاں کوئی حادثہ ہوا ہے, کافی ساری جانیں, قیمتی جانیں ضائع ہو گئی. جتنے بھی لوگ جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, ان کی مغفرت کرے, ان کے گھر والوں کو صبر دے, سکون دے. یہ ہے, یہ کونز ہیں, یہ ہم مانتے ہیں. جی مطلب اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے ایک روڈ کو اچھا بنا دینا, سیف لوگوں کے لیے بنا دیں. کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک میں اتنی بڑی نعمت ہے, یہ اتنی بڑی خوبصورتی, اور ہمارے لوگ اس چیز کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. میں یہ ناردرن ایریاز میں تھا, اتنے لوگ ہیں, اتنے لوگ آتے ہیں, لیکن 2 چیزوں کی نظر ان کا سارا ٹائم ہو جاتا ہے. ایک بدنظمی, ٹریفک کا کوئی حساب نہیں ہے. چھوٹا سا اگر ٹاؤن بیچ میں آ جائے گا, اس کو کراس کرنے کے لیے آپ کو گھنٹہ لگ جائے گا, کیونکہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں, ٹریفک کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اور دوسرا, جس بھی جگہ پہ آپ نے جانا ہے, ایکسیس اتنی بری ہے کہ آپ سم ٹائمز آپ رستے میں سوچ رہے ہوتے ہو کہ وائی آئی کیم ہیئر, لیکن آبویسلی آپ کا ایک شوق ہے. وہ تو مجھے یاد ہے, آپ اڑنگیل جو ہم نے راستے میں آپ انتظار کرتے رہے کافی دیر. ہاں, دیٹ واز این انفارچونیٹ پارٹ ایز ویل, کہ وہاں پہ لوگ لٹرلی دے ور ٹاکنگ کہ یار 3-3 4-4 گھنٹے یہاں ویٹ کرنا ہے, تو پھر کیا مطلب انجوائمنٹ ہے. تو انفارچونیٹلی ہم اڑنگیل نہیں جا سکے اتنا انتظار کرنے. اچھا, مجھے اس کا ایک وجہ بھی لگتی ہے کیونکہ وہ LOC کے بہت قریب ہے, وہ LOC کے بہت قریب ہے. تو اوبیسلی جو ایک رستہ جو وہاں پر بنایا گیا سیکورٹی کی طرف سے بھی, ہر طرف سے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں, وہ میرے خیال سے ایک ہی راستہ اور سیف راستہ بنایا گیا. کیونکہ آپ LOC کے قریب ہیں تو آپ کو پھر بہت سی چیزوں کو دیکھیں. آپ کے پاس انٹرنیشنل ٹورزم بھی آ رہا ہے, ٹورسٹ بھی آ رہا ہے, آپ کے پاس لوکل بھی ہیں, پاکستان سے بھی جا رہے ہیں. تو پھر اس وجہ سے آئی تھنک تھوڑا سا وہ وہاں پر آپ کو مسئلہ آیا. نہیں, اس میں یہ کہوں گا, دیکھیں جب اتنا وہ سینسٹیو ایریا ہو نا, تو وہاں پہ تو زیادہ آپشنز ہونے چاہیے آپ کے پاس ٹریولنگ کے. اگر وہ ایک راستہ اگر کہیں ڈیمیج ہو جاتا ہے, کوئی ایشو ہو جاتا ہے, اور وہاں سے لوگوں کو آپ کو نکالنا پڑے, تو یو ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن, سیکنڈ آپشن بھی نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کسی ایک دن ہم وہاں کے جو انتظامیہ میں سے اگر کوئی بندہ ہے جو یہ اپروچ بھی ہے اس کی, وہ یہ کام کر بھی سکتا ہے, تو ان کو بھی جہاں پر بٹھائیں اور پوچھیں کہ کیوں ایسا ہے. اوبیسلی ہم اس پلیٹ فارم کا مقصد ہی کشمیر کے لیے ایکسپوجر ہے, یوتھ کے لیے ایکسپوجر ہے, بہتری کی بات. اتفاق کی بات ہے کہ جب ہم ادھر ویٹ کر رہے تھے تو اسی وقت کشمیر کے کوئی ایک میرے خیال ہی واز انفارمیشن منسٹر اور somebody, اوکے, وہ ادھر آ گئے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا اور پوچھنے لگے کوئی ایشوز یہ وہ. تو ایک دم ان کے ارد گرد بہت زیادہ رش لگ گیا نا, لوگ بے تحاشا مطلب شکایتیں لے کے شروع ہو گئے. چلے گئے تو نہیں, وہ کھڑے رہے ادھر. لیکن اونلی تھنگ آئی وانٹیڈ ٹو سجیسٹ, اگر ان کا کوئی ابھی سنیں یہ ایپیسوڈ, آئی ہوپ, تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں مثلاً فرض کریں پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ فنڈز وہ کیسے جنریٹ کرتے ہیں. جیسے وہاں پہ یہ ہے آپ کے پاس آپشن, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ ڈولی میں لوگ جا رہے ہیں, تو آپ ایک فاسٹ ٹریک رکھیں. اگر فرض کریں وہاں 500 کی ٹکٹ ہے تو آپ 2000 کی ٹکٹ کر دیں, ٹھیک ہے, فاسٹ ٹریک رکھیں. جو لوگ یعنی کہ جو لوگ زیادہ امیر ہیں, جو پیسے دے سکتے ہیں, ان سے پیسے لیں زیادہ اور فنڈز گٹھے کریں, نیکسٹ ایئر ایک اور لگا دیں ادھر, ٹھیک ہے. تو یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے یہ چیز. اب مطلب آپ کہیں بھی چلے جائیں جہاں یہ ٹریک ہے, جہاں لائن میں لگنا پڑتا ہے, تو جو لوگ پے کر سکتے ہیں زیادہ, ان سے وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں, اور ان فنڈز کو پھر ان چیزوں کی امپرومنٹ میں یوز کرتے ہیں, اور تاکہ باقی لوگ جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ بھی ان چیزوں کو انجوائے کر سکیں. تو یہ بڑا مطلب سمپل اور اچھا طریقہ ہے فنڈز جنریٹ کرنے کا, ان چیزوں کو بہتر کرنے کا. صحیح. مطلب میں اگر اس کی کنکلوژن نکالوں وہ یہ کہ کشمیر اور پاکستان زیادہ خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن اس مینجمنٹ چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان
انٹرنیشنل ٹورزم کو اٹریکٹ کر لے تو پاکستان بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے. مجھے انشاءاللہ مجھے امید ہے جب آپ بھی جائیں گے, یہ جو آپ کشمیر کی اور پاکستان کی پکچر جب دکھائیں گے سب کو, وہاں کے لوگوں کو, ان کا بھی دل کرے گا یار یہ جگہ دیکھنی ہے, یہاں جانا ہے. ہاں نہیں, پاکستان کی بہت ساری جگہیں انٹرنیشنلی, پھر K2 ہے, وہاں ہم نہیں اس دفعہ جا سکے. نیکسٹ ہمارا پلان ہے انشاءاللہ K2 بیس کیمپ تک جانے کا, نیکسٹ جب بھی آئے. تو بہت ساری اٹریکشنز ہیں, بہت ساری ایسی جگہ ہیں, ہسٹوریکل جگہیں ہیں جن کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے اور پوری دنیا دیکھنے کے لیے آ سکتی ہے. اور مجھے جیپ والے جو لوگ ہوتے ہیں, جیپس والے جو ڈفرینٹ جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں, تو میں ان سے باتیں کافی کرتا رہا ہوں. تو وہ یہی بتا رہے تھے, کہتے ہیں جی 2-3 سال پہلے تک بہت زیادہ انٹرنیشنل ٹورزم آتا تھا, لوگ آتے تھے, لیکن اب بالکل آنا بند ہو گئے, نہیں آتے, اب لوکل ہی لوگ نظر آتے ہیں. ٹھیک. اچھا, جیسے آپ نے خود ہی بتایا کہ جو میرے کزنز ہیں, جو آپ کے بیٹے موئز اور موہب دونوں, وہ وہیں پر پیدا ہوئے اور وہیں پر بڑے ہوئے, تو کتنا مشکل تھا, مطلب ان کی ساری اپ برنگنگ کینیڈا کے اندر ہے, ان کو پاکستان کے کلچر سے, پھر ہمارا جو ریلیجن ہے اسلام, اس کے قریب رکھنا. اور الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بھی بہت عرصہ ڈیبیٹس کیے ہیں, جو مجھے ڈیبیٹ ساری سوسائٹی بھی جانتی ہے مجھے, اور اس کے بعد سارے جو ہوسٹنگ والے وہ بھی مجھے جانتے ہیں, لیکن مجھ سے بھی بہت بہت اچھے اور بہت اوپر کے میرے جو چھوٹا کزن ہے چاچو کے بیٹے موئز, وہ بہت اچھے ڈیبیٹر ہیں. کینیڈا میں بھی مطلب میرے خیال سے انہوں نے, چاچو تھوڑا زیادہ بہتر بتا سکیں انہوں نے کہاں کہاں پر ریپرزینٹ کیا ہے کینیڈا کو. اور پھر وہی بات کہ آپ نے ان کو پاکستان کے ساتھ بھی, پھر ہمارے کلچر کے ساتھ بھی, پھر ہمارے ریلیجن کے ساتھ تک, وہ جو اپ برنگنگ کا ایک تھا اس میں کس چیز پہ فوکس کیا آپ نے بہت زیادہ. اور ماشاء اللہ اس دفعہ وہاں ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں ہر ٹائم, بالکل بالکل ویسے, اور ہم سے بلکہ زیادہ جانتے ہیں وہ. تو definitely Najam, it was a very tough thing, and every family who lives in Canada, US, any of those countries, they face these problems. کیونکہ دیکھیں بچوں نے گھر میں اتنا ٹائم نہیں گزارنا ہوتا جتنا آؤٹ سائڈ گزارنا ہوتا ہے, اسکولنگ میں, ڈفرینٹ چیزوں میں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے, آپ نے اپنے گھر کے ماحول کو کیسا رکھا ہوا ہے. اکثر بچے میں نے دیکھا انفارچونیٹلی کہ وہ اردو ہی نہیں بول سکتے, کیونکہ ان کے گھر میں نہیں بولی جاتی, پیرنٹس نہیں بولتے بچوں کے ساتھ. اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ بیک ہوم ادھر پاکستان جب آتے ہیں یا کسی سے بات فون پہ کرنی ہوتی ہے تو دے کے ناٹ کمیونیکیٹ, وہ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. تو 2-3 چیزیں اس میں تھیں. ایک تو ہم نے کوشش کی ہے, آگے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے, تو الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر ویل کنیکٹیڈ ٹو دیئر اون روٹس, دیئر اون کلچر, دیئر اون ریلیجن. گھر کا ماحول اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. پھر اس کے بعد فریکوینٹ وزٹس, کہ اگر ہم واپس آئیں ادھر, لوگوں کو اپنی جو فیملی ہے ان سے ملتے رہیں. اور تیسری جو میرا خیال ہے کہ بیسٹ چیز ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جب ہماری فیملی کے اور کافی سارے لوگ وہاں آ گئے تو وہ اس نے بھی ایک بڑا اچھا رول پلے کیا ہے. تو اس ساری چیزوں کا ایک مکسچر کہہ سکتے ہیں آپ کے وہ. اس کے بعد باقی آپ نے بات کی ڈیبیٹس وغیرہ کی, میں شروع سے ہی موئز نے اسٹارٹ کیا تھا گریڈ 5 سے. ہی واز ویری شائے, لائک وہ یہ ہوتا تھا کہ ٹیچر اگر کلاس میں سوال پوچھتی تھی نا تو وہ بس ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتا تھا کہ مجھے نہ جواب دینا پڑے, کوئی اور جواب دے دے. ہی واز سو شائے. لیکن الحمدللہ اس نے اسٹارٹ کیا, اس کو تھوڑا پش کیا, انکریج کیا, تو ہی ڈیڈ ریئلی ویل. وہ پروونشل لیول پہ, پھر آل اوور کینیڈا وہ ٹاپ کیا اس نے. پھر آکسفورڈ میں وہ جاتا رہا ہے, آکسفورڈ میں, بلکہ اس نے پھر اس کے بعد جب یونیورسٹی چلا گیا تو یونیورسٹی میں اس نے ڈیبیٹ پھر یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دی. وہاں ڈیبیٹ سوسائٹی میں وہ پڑھاتا تھا, ٹریننگ دیتا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو. پھر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ, ہماری جو سسکیچوان پروونس ہے اس کی ٹیم کے ساتھ ایز اے کوچ, ایز اے پیٹرن, وہ آکسفورڈ بھی ٹیم لے کے گیا تھا. تو ہی ہیز ویری گڈ ایکسپوجر الحمدللہ. اور ابھی ایج کیا ہے اس کی؟
Moiz is 21 right now. 21. ہاں میں یہ ایج اس لیے پوچھی آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ بہت بڑے بچے کی بات نہیں ہو رہی, مجھ سے بہت چھوٹا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اور دیکھیں گھر سے بھی سپورٹ تھی, سارا کچھ تھا, اور اس کے بعد اس نے خود پھر ایک لائن چنی. اوبیسلی اگر شروع میں وہ شاید تھا اور ابھی وہ ماشاء اللہ اتنے اچھے ڈیبیٹر ہے تو اس کے پیچھے اس کی اپنی بھی ایفرٹ ہے. اور پھر اوبیسلی چاچو جیسا مینٹور ہو تو پھر تو ایسا تو ہونا نہیں تھا. خیر اچھا, تو اب ہمارا ایک آخری نا ایک راؤنڈ ہے جس کو ہم ریپڈ فائر کہتے ہیں, جس میں کچھ آپشنز دوں گا اور آپ نے ٹھک سے جواب دینا ہے, دس اور دیٹ. ہاں اس میں یہ ہوگا 2 آپشنز, ایک کا آپ نے نام لینا ہے, دونوں کو لے نہیں سکتے آپ, ٹھیک ہے؟ اسکپ بھی کر سکتے ہیں, اسکپ بھی نہیں کر سکتے, اس لیے آپ نے جواب لازمی دینا ہے. تو سب سے پہلا جواب, اس کا مجھے ویسے پتا تھا لیکن صرف کرکٹ اور فٹ بال؟ کرکٹ. پاکستان اور کینیڈا؟ ٹف ون. پاکستان. اوکے یہ بہت ٹف ہے. عمران خان اور شاہد آفریدی؟ ویری ایزی. عمران خان. اچھا, بزنس اور جاب؟ بزنس. اوکے. اب پی ایس ایل بھی آپ دیکھتی ہوں گے, تو لاہور قلندرز اور پشاور زلمی؟ لاہور قلندرز. اوکے. آپ کا سسرال لاہور میں نا, ٹھیک ہے. مظفر آباد اور لاہور؟ مظفر آباد اور لاہور. مظفر آباد. اوکے, تھینک یو سو مچ. ایک دفعہ پھر سے شکریہ, آپ ابھی تک یہاں پر ہیں, میں بہت شکریہ. میں بتا نہیں سکتا مجھے کتنی خوشی ہے, میں نے بہت انتظار کیا ہے آپ کا. میں نے اپنے جتنے بھی میرے گیسٹ لسٹ میں موجود ہیں جن کے ساتھ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ, اب وہ بہت جلدی یہاں بیٹھیں گے, کیونکہ جو سارا انتظار تھا وہ چاچو کا انتظار تھا. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے. آپ کا بھی بہت شکریہ نجم, اس فرسٹ ایپیسوڈ میں مجھے بلانے کے لیے. میرا خیال ہے آپ کے پاس اور بھی بڑے اچھے چوائسیز تھے, اور میں نے آپ کو کہا بھی تھا, لیکن آپ اسی پہ رہے کہ نہیں جی میں نے یہی آپ کو ہی بلانا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ, ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے نجم کہ میں یہ کہنا چاہوں گا, یہ کہتے ہیں نا منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے لیکن کرنی چاہیے, کیونکہ انکریجمنٹ ہوتی ہے. آپ الحمدللہ ہماری یوتھ کے لیے آپ بہت بڑی ایک انسپائریشن ہے. آپ نے جیسے سٹارٹ لیا, جیسے ساری چیزیں کیں, آپ نے آپ کو جو ہے نا پک اپ کیا ہے, تو یہ اتنے شارٹ ٹائم میں اپنے آپ کو اتنا آرگنائز کرنا, اپنے آپ کو اتنا پالش کرنا, اتنا اپنے آپ کو ریپریزنٹیبل بنانا, تو دس از ناٹ این ایزی ٹاسک. تو میری ڈھیر دعائیں ہیں اور ہم سب کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں دے, آپ کے اس پلیٹ فارم کو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بنائے, اور آپ جتنے بھی ہمارے کشمیر کے لوگ جو بہت کچھ جنہوں نے کیا ہوا ہے, آگے آئیں گے لوگ. میں تو کوئی ایسا اسپیشل اس میں نہیں سمجھتا کہ میں ہوں, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت. بس ہمیشہ سے کوشش یہی رہی کہ جو والدین نے سکھایا, جو بتایا, جو اصول دیے, جو آپ سے انسپریشن لی, جو باقی فیملی سے ملی, مطلب ہر چیز اپنے گھر سے سیکھی. پھر اس کے بعد میری بہت اچھے میرے دوست رہے بہت اچھے, جنہوں نے ہمیشہ ہر چیز پہ گائیڈ کیا کہ یار اس طرف چلتے ہیں تو اچھا کچھ ملے گا. تو بس, اور اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں بھی اچھے لوگ ملتے گئے, سکھاتے گئے. ابھی بھی جہاں پر میں ہوں کانسٹنٹ PR میں, وہاں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں آس پاس, سے پہلے بھی جہاں تھا بڑے اچھے تھے. تو بس ہمیشہ اللہ نے, جس طرح وہ آپ نے کہا نا کہ آپ کی نیت صاف تھی, ہمیشہ میری بھی نیت اس طرح صاف رہی, تو وہ اللہ نے کچھ نہ کچھ ہمیں ساتھ دیتے گئے, وہ فرشتے ہمارے ساتھ آتے گئے اور مدد کرتے گئے, آگے لے کے آتے گئے. انشاءاللہ آگے ہم اس طرح ہی سب کی مدد کریں گے, آگے بھی چلیں گے, اکٹھے مل کے چلیں گے. اور ایک دفعہ پھر سے شکریہ, اور انشاءاللہ بہت جلدی دی پلیٹ فارم پہ آپ کو باقی لوگ بھی ملیں گے. جب تک آپ اس کو انجوائے کریں, اس کو دیکھیں, اور میرے لیے کوئی بھی سجیشنز ہیں, میرا ان باکس آپ لوگوں کے لیے کھلا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.